تو یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں، محسن نقوی کا دورہ اس سے لنک کرتا ہے۔ بلوچستان مکمل طور پر ریاستی کالونی بن کے رہ جائے۔ اگر یہ آپریشن پوری شدت سے ہوتا ہے تو پھر بلوچستان میں بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اس وقت احتجاج کا حق چھیننا، تحریر اور تقریر پر پابندی عائد کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں اور میرے ویلاگز کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے اور میں آپ کی آواز بہت دور تک پہنچانے کی کوشش کر سکوں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ریاست اس وقت بلوچستان میں بہت بڑے آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس حوالے سے 2-3 پروگرام میں نے پہلے بھی کیے تھے، لیکن اب میں آپ کو اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات بھی دینے جا رہا ہوں۔ اور پھر اسلام آباد میں دھرنے میں بیٹھی بلوچ خواتین نے 11ویں روز بھی اپنا دھرنا جاری رکھا اور ریاست کو مکمل طور پر انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ پچھلے روز بھی جو ہے وہ ریاست کی طرف سے اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت بڑے پیمانے پر خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کرایہ کے ٹٹو لا کر اور اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے اقدامات ریاست کر رہی ہے، لیکن اس وقت تک اس میں ریاست کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اور آج BYC کی جو اپنا جو خواتین دھرنے میں بیٹھی، انہوں نے بہت بڑی پریس کانفرنس کی ہے۔ اور اس کے علاوہ خوزدار میں ایک بہت اہم شخص کا قتل ہوا ہے، اس قتل کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو خوزدار میں ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خوزدار میں کچھ عرصہ پہلے ایک اہم ترین شخص جو وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ تھا اور اس کا نام تھا شفیق مینگل، اور ان کو اور ان کے بھائی کو میرے خیال میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو خوزدار کا ڈیتھ اسکواڈ ہے اس کا وہ پاگل ہو گیا نا، اس کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ وہاں پر حملے کرنا شروع کر دیے کہ پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران میرے خیال میں 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج BNP کے رہنما عبدالمجید مینگل کو پہلے خوزدار سے لاپتہ کیا گیا اور پھر ان کی بسک شدہ لاش پھینکی گئی، اور عبدالمجید مینگل کا قتل اس قتل کیا وہ جو نوجوانوں کا قتل ہوا شفیق مینگل کے بعد جو ایک قتل کی سیریز چل رہی ہے، یہ اس کا حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تاہم سردار اختر جان مینگل نے اور BNP کی مرکزی قیادت نے اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بلوچستان میں جو خواتین دھرنے پر بیٹھی ہیں اس کے اہم ترین حقائق سے آگاہ کروں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے متواتر 2-3 پروگرام کیے تھے۔ پہلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فی الحال ریاست آپریشن کرنے نہیں جا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بجٹ آ گیا تھا اور بجٹ ایلوکیشن تک آپریشن کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم بجٹ ایلوکیشن جیسے شروع ہوتی ہے تو آپریشن کا آغاز کر دیا جاتا ہے، جس طرح ابھی بجٹ ایلوکیشن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریاست نے بہت بڑے آپریشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے 28-30 سے۔ تو اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ بدترین حالات سے کوئٹہ گزرتا رہا، کوئٹہ میں لوگ مرتے رہے، گاڑیاں جلتی رہیں، متواتر قافلوں پر حملے ہوتے رہے اور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی گاڑیوں پر حملے ہوئے، یہاں تک کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے لیکن محسن نقوی ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تاہم اب جب ریاست بہت بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی کر چکی ہے تب اس وقت محسن نقوی آج کوئٹہ میں ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک بہت بڑے اجلاس کی صدارت بھی کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ اور مختلف امور کا جائزہ لیا۔ اور اس سے پہلے بھی سرفراز بگٹی نے بلوچستان کے اعلیٰ سیکیورٹی حکام کو طلب کیا تھا اور ایک میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ان سے ایک بریفنگ لی تھی۔ تو یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں، محسن نقوی کا دورہ اس سے لنک کرتا ہے۔ محسن نقوی وہاں پر جا کر تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے، جو پولیٹیکلی جو ایشوز ہونے جا رہے ہیں محسن نقوی اور سرفراز بگٹی ان کو ہینڈل کریں گے اور باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ریاست خود کرے گی۔ اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے جو رولز بننے تھے، جو قواعد و ضوابط بننے تھے، اس پر بھی جو ہے وہ کام تیز کر دے گا۔ اور میرے خیال میں آج سے کل تک جو رولز ہیں
وہ اسمبلی میں پیش کر دیے جائیں گے اور ان کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی وہ نافذ کر دی جائے گی. میرے خیال میں 1 تھی، وہ نافذ کر دی جائے گی. اس کے بعد بلوچستان مکمل طور پر ریاستی کالونی بن کے رہ جائے. اس وقت بلوچستان کو، بلوچ عورتوں، بلوچ خواتین کو جس طریقے سے وکٹمائز کیا جائے، بلوچ نوجوانوں کا جس طرح سے جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جائے. آج بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا کراچی یونیورسٹی کے ایک نوجوان کو لاپتہ کر دیا گیا. یہ ایک روز کا سلسلہ ہے اور روز کی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال ریاست نسل کشی پر اتری ہوئی ہے. ریاست بلوچستان میں بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے اور وہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کی مکمل پلاننگ کر چکی ہے اور آپریشن اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جس میں شدید ترین جو ہے وہ نسل کشی ہوگی. اس آپریشن میں جو نسل کشی ہوگی یا یہ آپریشن اگر پوری شدت سے شروع ہوتا ہے تو پھر بلوچستان میں بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے اس آپریشن کے ذریعے. تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج اسلام آباد میں خواتین نے جو BYC کی قیادت کی اپنا رہائی اور پھر جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ان کی بازیابی کے حوالے سے دھرنا دے رکھا ہے. تمام تر ریاستی رکاوٹوں کے باوجود ان کے دھرنے کو آج 11واں روز ہے. اہم ترین معاملات آ رہے ہیں اس میں کہ اہم ایک جو چیزیں آ رہی وہ یہ ہیں کہ اس دھرنے میں شریک خواتین ہیں ان کو مکمل طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلمہ نامی ایک کیا بولوں میں اس کو لا کر کے اور اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور گزشتہ روز ایک پختون ٹک ٹاکر کو لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا گیا اور پھر اس دھرنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کرائے پر 2-3 لوگوں کو لا کر ان کے برابر میں کہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں دے کر پینافلیکس یا کوئی پلے کارڈ دے کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. گزشتہ روز جو طوفان بدتمیزی ہوا اس میں ایک بہت بڑا سوال اٹھا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اس دھرنے میں جو نوجوان پیچھے موجود ہیں انہوں نے ماسک کیوں لگا رکھے ہیں، انہوں نے چہرے کیوں چھپا رکھے ہیں. اب ان کو کون بتائے کہ بھائی وہ بلوچ ہیں اور بلوچ نوجوانوں کے لیے اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے. اس وقت ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. جس تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کی تصاویر اکٹھی کی جا رہی ہے، ان کا ڈیجیٹل ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو وہیں سے اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو اپنا نوجوان ان خواتین کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے ہیں تاکہ ان کی پروفائلنگ نہ ہو سکے اور ان کو جبری طور پر لاپتہ نہ کیا جا سکے اور لاپتہ کیے جانے کے بعد انہیں ماورائے عدالت قتل نہ کیا جا سکے. اس طرح جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل پر اقوام متحدہ سمیت مختلف اداروں نے اس پر شدید احتجاج کیا لیکن پاکستان کسی بھی احتجاج کو خاطر میں نہیں لا رہا. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آج میں خبر دیکھ رہا تھا، میرے لیے تو بہت حیران کن خبر تھی کہ آخر ریاست اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ حکومت کی درخواست پر 9 مئی ٹرائلز کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے طلب کر لیا ہے. مطلب اب جو 9 مئی عمران خان کے حوالے سے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کی رپورٹنگ ہوگی وہ بھی ایجنسی کی ڈکٹیشن پر ہوگی. اب وہ بھی ریاستی ڈکٹیشن، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پر ہوگی. اب وہاں پر جو کورٹ میں پروسیڈنگ ہوگی اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اب یہ صحافیوں کو ریاست سکھائے گی. یہ تو ہے معاملہ. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں جس طرح بلوچ خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے بہت برے طریقے سے، لیکن یہ ان کی ہمت ہے کہ وہاں پر بیٹھی ہیں. اور آج انہوں نے ایک نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن انہوں نے دھرنے کے مقام پر پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اہم ترین نکات اٹھائے. وہ پریس کانفرنس جوں کی توں اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ پہلے اس کو دیکھ لیں پھر مزید بات کرتے ہیں. آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے براہ راست احتجاجی کیمپ سے مخاطب ہیں. یہاں اسلام آباد میں گزشتہ صرف 10 دنوں کے دوران ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بلوچ قوم پر گزشتہ 70 برسوں سے جاری جبر کی واضح عکاسی کرتی ہے. اگر کوئی صاحب ضمیر فرد ہمارے احتجاج میں شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے ہماری حالت زار کا مشاہدہ کرے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بلوچ قوم اس ریاست کے سائے تلے کس قدر وہ اذیت میں زندگی گزار رہی ہے. ہم ابتدا ہی سے واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم BYC کے رہنماؤں کی باحفاظت رہائی کے لیے آئینی اور پرامن جدوجہد کر رہے ہیں.
اس تحریک میں بلوچستان بھر کے جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ مظالم اور تشدد کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، 16 جولائی کو جب ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا تو نہ ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی گئی۔ ہم نے 3 دن دھوپ اور بارش میں بغیر کسی چھت یا سائے کے گزارے۔ ہمارے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا گیا جو شاید دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا۔ یہاں موجود کئی بزرگ مائیں اور معصوم بچے بے ہوش ہو گئے، مگر اسلام آباد انتظامیہ کے دل پر رحم نہ آیا۔ چوتھے دن پولیس نے پریس کلب کے تمام راستے بند کر دیے، لیکن ہم نے معاشرے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج تحریک کا 11واں دن ہے اور ہمارا کیمپ بدستور پرامن طور پر قائم ہے۔ جس رہائش گاہ میں ہم مقیم تھے وہاں کے مالک مقام کو SHO کے دباؤ پر ہمیں رات کی تاریکی میں بے دخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دوران پولیس نے چھاپہ مار کر ہمارے بلوچ طلباء کی شناختی کارڈ اور تصاویر حاصل کیے۔ اب اس کیمپ میں بھی ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے 2 بسیں کڑی کر دی گئی ہیں جن کا مقصد شاید ہمیں جبرن ڈیپورٹ کرنا تھا، مگر کوئی قانونی جواز نہ ہونے کے سبب اب وہ ہماری احتجاجی آواز کو عوام سے چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے احتجاج اور کیمپ کی مکمل اجازت دی جائے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور راستے بھی بند نہ ہو۔ معزز انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 21 کے مطابق ہر انسان کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان کے ریاستی ادارے بلوچستان میں ان عالمی اصولوں کے روزانہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج ان خلاف ورزیوں کی زندہ تصویر ہے۔ ہمیں نہ احتجاج کی اجازت ہے، نہ بات کرنے یا سننے جانے کا حق۔ کیا اقوام متحدہ کی یہ حقوق بلوچ قوم کے لیے مؤثر نہیں؟ کیا یہ چارٹر صرف مخصوص اقوام کے لیے ہے؟ ہم اقوام متحدہ سے سوال کرتے ہیں، کیا ان آرٹیکلز کا اطلاق مظلوموں پر نہیں ہوتا؟ ہم سینکڑوں کلومیٹرز کا سفر طے کر کے انصاف کی امید پر یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں نہ سنا جا رہا ہے، نہ احتجاج کا حق دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ قوانین بلوچوں پر لاگو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ معزز صحافی حضرات، پاکستان کے عسکری ادارے جبری گمشدگیوں کو محض ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 11 دنوں کے دوران ہی بلوچستان میں 14 سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں 6 بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں۔ نوکنڈی میں شاہدر مینگل FC کی گولیوں کا نشانہ بنا، جبکہ حمید بلوچ کو خفیہ ٹارچر سیل میں شہید کیا گیا۔ یہ صرف رپورٹ ہونے والے واقعات ہیں۔ میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے درجنوں واقعات سامنے نہیں آ پاتے۔ ہمارے پاس ان تمام مظالم کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ہم صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور مذاکرات کے خواہ افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ انصاف پر نہیں بلکہ جبر اور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے عوام ظلم کے خلاف خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ 11 دنوں سے ہم یہاں ستم، ہراسانی اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں تو آپ ہمارے اس تحریک کا لازمی حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور سچ و انصاف کی اس جدوجہد میں شریک ہو۔ ہمارے 2 بنیادی مطالبات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاہجی صبغت اللہ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، بیبرگ بلوچ، عمران بلوچ، بشیر احمد زہری اور ماما غفار بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نمبر 2، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور سیاسی کارکنان کی غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے۔ ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، جب تک ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم تمام تر ریاستی جبر کے باوجود اپنا احتجاجی کیمپ ختم نہیں کریں گے۔ آخر میں
एक बार फिर तमाम बैनुल-अक़वामी इंसान मैं समझता हूं कि इसके बाद मुझे धरने में खवातीन को जो मुश्किलात का सामना है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ बताया है, उन्होंने रियासत को आईना दिखाया है, उन्होंने मीडिया को आईना दिखाया है, उन्होंने सिविल सोसाइटी को आईना दिखाया है, उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों को आईना दिखाया है कि क्यों उनकी कोई आवाज के साथ आवाज नहीं मिला रहा, क्यों उनके कदम के साथ कोई कदम नहीं मिला रहा, क्यों उनके ऊपर होने वाले मजालिम पर कोई एहतजाज नहीं कर रहा, क्यों हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, क्यों हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो खुद को जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं वो इनसे एहतजाज का हक छीन रहे हैं। इस वक्त एहतजाज का हक छीनना, तहरीर और तकरीर पर पाबंदी आयद करना, कलम छीन लेना, ये अमरियत की बदतरीन निशानियों में से चंद निशानियां हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।